بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور میں ہوں زہرا رضا۔ میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کا ایک اچھا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جمعے کے دن ملک بھر میں سیاسی و مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اور تاجروں کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ مل کے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے آج احتجاجی ریلیاں نکال رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل مرد آباد کے حوالے سے بھی جو ہے ریلیاں نکل رہی ہیں، جس کی قیادت جو ہے وہ ایک جگہ پہ فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں پشاور میں، حمزہ شہباز جو ہیں وہ لاہور میں کر رہے ہیں۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ پورا پاکستان، ہماری پوری قوم جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اور ان کے دکھ اور اس کے درد میں اور ان کے اس مشکل وقت میں وہ یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کو، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور باقی اقوام متحدہ کی جانب سے یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی، نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسرائیل غزہ پہ حملے فوری طور پہ بند کرے، اور ابھی صبح جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ سیز فائر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، حملے روک دیے گئے۔ اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس حوالے سے گیسٹ بھی موجود ہے، ان کا تعارف کرانا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد خان صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم خالد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ سر، جیسا کہ ابھی فہیم نے کہا کہ اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اسرائیلی کابینہ کی جانب سے سیز فائر تو کر دی گیا، اس کی منظوری دے دی گئی، لیکن سر مستقبل میں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ فلسطین پر اسرائیلیوں کی طرف سے حملے نہیں کیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جارحیت کا سلسلہ تو سالوں سے جاری ہے، اور ماضی میں بھی اقوام متحدہ میں اس طرح قراردادیں پیش ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد سیز فائر کی منظوری دی ہے، لیکن کوئی لانگ ٹرم سلوشن ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ مطلب اقوام متحدہ تو پہلے بھی جنگ بندی کا اعلان کرتی رہی ہے، لیکن جنگ بندی جس انداز سے ہوئی ہے، یعنی 11-12 دن جو ہے تباہی مچا دی اسرائیل نے، آپ کے فلسطینیوں کو جو بچوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ گھروں کو تباہ کیا، اور اس کے بعد سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے، اس کو جو ہے کہ اس کا امریکہ نے جو ہے ویٹو کیا۔ ان تمام تباہی کے بعد جو ہے کہ اس کا اقوام متحدہ میں کل یہ بات آئی، بین الاقوامی طاقتیں جو اسرائیل کے اندر یہ سب کچھ کرا رہی ہیں، ان کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ نے اچھا، پھر دوسری بات، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اسرائیل سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت دیں، یعنی یہ اقوام متحدہ جو ایک فیصلہ کرنے والا ادارہ ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ مطلب جنگ بند ہوئی، یقیناً جو معصوم جانے ہیں وہاں پہ جو شہید ہو رہے تھے، بچے شہید ہو رہے تھے، اب وہاں پہ جو امدادی کام ہے، خاص طور سے طبی معاملہ ہے، غذا کا معاملہ ہے، اس کے لیے کیا لائے عمل ہوگا؟ خالد بھائی، یہ بات صحیح ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں بچے، بوڑھے اور جوان جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں لوگوں کے وہاں پہ۔ ویسے وہ کھانے پینے اور کاروبار کے حوالے سے پتہ نہیں کتنے، اور صحت کے متعلق کتنے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہوں گے اس صرف اتنے زیادہ اتنی بمباری اور اس طرح کے جنگ کے بعد۔ تو وہ کیا اسٹرکچر بنائیں گے، کس طرح ان لوگوں کی ہیلپ کریں گے اور انہیں سپورٹ کریں گے؟ اب میں یہی کہ مطلب اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ تو کوئی شیورٹی نہیں دی نا اسرائیل نے، نہ ہی اقوام متحدہ نے ان سے لی ہے کہ آپ جو ہے کہ اس کا نہیں کریں گے، ان پہ جو آپ نے قبضہ کیا ہوا اس کو آپ جو ہے کہ اس کا واپس کریں، یا جو آبادیاں آپ نے بنا لی ہیں فلسطین کے علاقوں کے اندر اس کو ختم کریں۔ کوئی شیورٹی کچھ نہیں ہے، صرف اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب اصل میں جو وہاں پہ جو ہے کہ اس کا سماجی صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہاں پہ جو انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، وہاں پہ جو مکانات تباہ ہو گئے ہیں، وہاں پہ واحد ویکسین کی جو کہ اس کا لیبارٹری تھی اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کورونا پوری دنیا کے اندر امریکہ چیخ رہا، سب چیخ رہا، اور ظلم کی انتہا ہے کہ وہ واحد لیبارٹری تھی اس کو تباہ کر دیا۔
تو اس صورتحال کے اندر اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ مطلب اس کی مذمت کی ہو ان ممالک نے. یہ ایک آدھے ہیں چین کا بیان آیا, اس کے علاوہ باقی تو کوئی بڑے جتنے ممالک ہیں, یہاں تک کہ فرانس اور امریکہ نے تو کھل کے کہا کہ اور حملے کریں. یعنی ان سے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ نے جو اتنی آشیرواد دے کے تباہی مچائی, اس کا مطلب آپ برابر کے شریک ہیں. اقوام متحدہ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کیا عالمی تنظیمیں, ریڈ کراس اور دوسری جو تنظیمیں وہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں, کسی بھی ذریعے سے جانا چاہتی ہیں, فلاحی تنظیمیں, وہ ریڈ کراس کے ذریعے جائیں یا کسی اور ذریعے سے جائیں, کیا ان کو وہاں پہ جانے دیا جائے گا؟ کیا اقوام متحدہ نے اس کے لیے کوئی پلان تیار کیا ہے؟ ہمارے وزیر خارجہ ہوں یا پوری اسلامی ممالک کے وزیر خارجہ ہوں, سب چیخ کے تو اس بات کی وہ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا تیر مار لیا ہے. لیکن تیر تو مار لیا آپ نے, جنگ تو بندی کر دی, ٹھیک ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب وہاں پہ امداد کے لیے کیا پروگرام ہے جس کے لیے کچھ طے نہیں کیا ہے, جس کے لیے صرف دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دباؤ میں اگر اسرائیل سا جو ہے کہ اس کا آ گیا تو اس کی بھی جو حدود ہوں گی, کہاں کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے, وہ اس کے اپنے دائرے میں ہوگا. اور یہ کہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم, یہ وہ اس کر رہے ہیں فلسطین کی آزاد ریاست کی امداد کی. یہ اسرائیل کے اندر کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو ہے امداد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مگر یہ بھی میرا خیال ہے, امید کرتے ہیں کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں یا اگلے کچھ دنوں میں اس بارے میں بھی اپروول آ جائے اور دنیا بھر سے جو فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں پہ رضاکار وغیرہ کام کرنے پہنچ جائیں, ان کی مدد کرنے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ایک وقفہ ہو گیا جناب, وقفے کے بعد دوستو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. آج ہم بات کریں فلسطین کے حوالے سے. پورے پاکستان میں آج یوم یکجہتی فلسطین جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. خالد خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر, جنگ بندی کی ہم بات کریں تو جنگ بندی تو ہو گئی, سیز فائر کی منظوری دے دی, لیکن جو نقصان ہوا ہے فلسطین کا, جو ہم بات کر رہے تھے, قریب 230 جو ہے فلسطینی شہید ہوئے ہیں, جس میں سے 65 جو ہیں وہ معصوم بچے ہیں, 48 خواتین ہیں, 75,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں, 50 کے قریب جو ہے وہ ہاسپٹلز, میرے خیال سے اسکولز تباہ کر دیے ہیں, 17 ہاسپٹلز برباد ہو گئے. ایک ایسا علاقہ جو پہلے سے ہی غربت زدہ اور اس کا انفراسٹرکچر بالکل ڈیولپ نہیں, تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کس طرح سے اب وہ لوگ اب دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ اور یہ جو نقصان ہوا ہے انسانی جانوں کا اور جو بے گھر لوگ ہو گئے ہیں, کون اب دو چیزیں, ایک تو لوگ کمر ٹوٹ گئی نا ان لوگوں کی, ایک تو ہوگا شہید, ان کے گھروں کو نقصان, ان کا غم, وہ اپنی جگہ پہ. اب دوسری چیز جو اس ٹائم آگے جا کے سروائیو کرنا ہے فلسطینیوں کو, وہ ہزاروں افراد جو زخمی ہو گئے ہیں جی, اور مطلب جسے اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا کچھ پتہ نہیں کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہے شدید زخمی ہیں. پھر اس کے بعد ان کی طبی امداد ہے, پھر ان کی مالی امداد ہے. اس کے لیے کوئی پروگرام تو کسی کی طرف سے نہیں آیا, مطالبات چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کوئی اس قسم کا پروگرام آ جائے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسلامی ممالک کو اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ امداد لے کے پہنچے. یہ مطالبہ بھی آیا ہے, اور آپ کے جو ہے کہ اس کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک فورس کے ذریعے وہاں پہ جو ہے اس کو کیا جائے. یہ مطلب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا بیان ہے, جو اچھا ہے, حوصلہ افزا ہے کہ اگر اس پہ, لیکن اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو یہ اسلامی ممالک. پاکستان کی جانب سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی فوج لگائی جائے. پاکستان نے بھی یہ کہا, عالمی فوج کا پاکستان نے بھی مطالبہ کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو اب ان کے لیے جو ہے ہوگا, اور اس کے بعد پھر تمام اقوام عالم, اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا یہ بیان بھی اچھا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل ایک تنازع ہے. یعنی اس نے اس بات کو وہ کیا کہ تنازع ہے. لیکن سر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی جو بات کی جا رہی ہے, ایک طرف اتنی ڈیولپ کنٹری ہے اور دنیا کی سب سے 4th پاورفل فوج ہے, ایکوپمنٹ اتنا پاورفل ہے, اور ایک طرف وہ نہتے فلسطینی جو بالکل جن کے پاس کچھ ہے نہیں. تو 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے, یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ تو بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے نا. اس کے بعد بھی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو ہے کہ اس کا حماس نے جو ہے کہ اس کا یہ کر دیا, حماس نے یہ کر دیا. دیکھیں ظلم, مطلب بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا, یہ سارے آپ کے جو سوشل میڈیا تو اب اتنا اوپن ہے کہ اس پہ کوئی چھپ نہیں سکتا ہے. ان کو اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی حماس کی اس میں غلطی ہے, یہی فرانس کہہ رہا ہے, یہی جو ہے کہ اس کا آپ کا امریکہ کہہ رہا ہے. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا, اس پہ کیا بات آدمی کرے, مطلب دنیا دیکھ رہی ہے. غریب آدمی ہے نا, غریب آدمی کو جو ہے نا بدتمیز بھی ثابت کرنا ہے اسے, اور بھی جو وہ یہی ایسے ہی کیا جا رہا ہے. سر ایک بات بتائیں کہ
ابھی یہ جو سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جنگ بندی کا مطلب جو جنگ جاری تھی اسے روک دیا گیا فی الحال، اس سے کہیں اس فلسطینیوں کی جو آزادی کی جنگ ہے وہ تو نہیں رک جائے گی؟ وہ جو ایک مقصد کے ساتھ جو اس وقت وہاں پہ وہ خوشی منائی جا رہی ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو ریلیاں وغیرہ، انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا وہ مطلب خوشی منائی جا رہی کہ ٹھیک ہے جنگ رک گئی ہے، مگر کیا وہ جو آزادی کی جنگ چل رہی تھی وہ تو نہیں ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ جو حماس یا وہاں کے جو فلسطینی ہیں نا، جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک جدوجہد کر رہے ہیں، تو فلسطین کی جدوجہد پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تاثر بہرحال فلسطین کے لوگوں پہ چلا گیا ہے کہ اسلامی ممالک نے جدوجہد کی، پاکستان نے جدوجہد کی، ترکی نے کی، ان کی جوائنٹ جدوجہد سے جو ہے کہ اس کا یہ جنگ رکی ہے. جبکہ حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں اس کے اندر شامل، کہ مطلب یہ تو رکنا تھا. کتنے دن چلا تھا اسرائیل؟ 8-10 دن اور چلا لیتا. لیکن اس کے نقشے یہ نہیں ہے کہ وہ ایک رات کے اندر سب پہ قبضہ کر لے. اس نے جو نقشے بنائے، جو ترکی کے جو ہے کہ اس کا صدر نے پیش کیا ہے کہ اس کے عزائم کتنے خطرناک ہیں اسرائیل کے، اور وہ نقشہ پیش کیا اس نے، اس نقشے پہ وہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے بنے گا. پھر آپ کے جو ہے کہ اس کا اسرائیلی وزیر اعظم، اس کے خلاف تو اپنے ملک کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے تھے، رشوت کے خلاف، اس کے اپنے ملک میں کرپشن کے خلاف اپنے ملک کے اندر جو ہے کہ اس کا مظاہرے ہو رہے تھے. اس کے لیے تو یہ بہتر موقع تھا. اس نے جو ہے 10-12 دن تباہی مچائی. آج وہ جو ہے کہ اس مقام پر ہے، بلکہ جو تجزیہ کار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جائے گا. مسئلہ الیکشن کا، اور اسرائیل کے الیکشن کوئی بھی اچھے رزلٹ نہیں دے رہا تھا کسی کو بھی. یعنی بڑی جسے کہتے ہیں نا، جو نتائج آ رہے تھے وہ ایسے آ رہے تھے کہ بس جو بھی وزیر اعظم بن رہا تھا وہ نازک پوزیشن کے ساتھ بن رہا تھا. تو اب اس جنگ کے بعد اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی، اور وہ پھر ایک مضبوط طریقے سے، یعنی یہ ساری گیم تو انٹرنیشنلی ہوں گے نا، کہ ایک مضبوط وزیر اعظم لا کے بٹھایا جائے، اور وہ گیم بھی ان کے لیے کافی حد تک کامیاب یا فیور کا ہوگا. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تباہی مچ گئی ہے، جو صورتحال ہے مستقبل آگے، یہ اسلامی ممالک کو بیٹھنا پڑے گا. اس میں جو ہے کہ اس کا آپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا. شام کے لیے جب سارے لوگ آ سکتے ہیں بیٹھ کے، جو وہاں پہ جو ہے کہ اس کا حملے بھی ہو سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں، تو پھر اسرائیل پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بالکل ٹھیک ہوگا سر. یہ مطلب یہ بات اسلامی ممالک کو سوچنی ہے. آج اگر اسلامی ممالک اس بارے میں ایک ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی نتائج اچھے آ سکتے ہیں. نہیں تو بظاہر کچھ طے نہیں کیا ہے، صرف جنگ بندی کر دی ہے. اور جس وقت چاہیں گے کہ جی حماس نے جو حملہ کیا تھا، اور پھر معلوم 10-15 دن بعد پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے. اور باقی پاکستانی عوام کی جانب سے جو ہے وہ ہماری حکومت سے وہ درخواست ہے کہ اس سارے معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کردار ایک کلیدی کردار ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے آج بات ہوگی. ایک وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اور جمعۃ المبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی جمعۃ المبارک کی تمام تر رحمت برکت دیتا ہوں. آمین آمین آمین. بہت شکریہ بشیر صاحب. ایک اچھی خبر، صبح جب میں اٹھا ہوں تو سب سے پہلے میں نے وہ دیکھی کہ سیز فائر ہو گیا فلسطینیوں کے اوپر. وہ جو ایک بمباری کا ایک سلسلہ تھا وہ روک دیا گیا. الحمدللہ. تو ٹھیک ہے، اب بہت سارے اور سوالات بھی ہیں، یا وقتی طور پہ رکا، اللہ کرے ہمیشہ کے لیے رک جائے، سارے مسائل حل ہو جائیں ان کے، جس طرح وہ پریشان ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی. مگر پھر بھی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جب میں اگر سوچتا ہوں کہ میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، کہ میں گھر بیٹھ کے، یا اگر میرا جو بھی میں کام کرتا ہوں جیسا بھی ہے، میں کوئی نہ کوئی میرا بھی تو شرعی طور پہ ایک کردار ہوگا کہ دنیا کے کسی کونے پہ مسلمانوں کے ساتھ اگر جو ہے نا وہ غیر مسلم اتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا آسان سا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اگر ایک مسلمان تکلیف ہے تو دوسرا مسلمان اس کے ساتھ تکلیف میں ضرور آئے گا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ افسوس ہونا چاہیے، اور اپنی خوشیوں میں ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہم تو بڑے خوش و خرم گزار رہے ہیں، ان کا کیا حال ہے. ایک تو ایک درد ہونا چاہیے، احساس. نمبر 2، حدیث پاک میں ہے
کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب ہم نہ ملک ہے، نہ ریاست ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ میزائل، ہم کچھ بھی نہیں ہے نا، اور ہم جا بھی نہیں سکتے جی ہاں اور جانا ممکن بھی نہیں. تو کیا کریں؟ تو میرے آقا فرماتے الدعا سلاح المومن، ہم ان کے لیے دعا کریں، صحیح. اور دعا بھی ایسی کریں جیسے اپنے لیے کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جن کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ دعا سے کیا ہوتا ہے. جب ابرہا نے کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ مکے سے چند میل دور آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اب میں مکے میں پہنچوں گا تو کوئی نہ کوئی لڑائی کے لیے بہانہ تو تلاش کروں گا. اس نے کعبۃ اللہ کے متولی عبد المطلب کے اونٹ چرا لیے. تو عبد المطلب کے اونٹ چرا لیے تو عبد المطلب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان دادا جان ہیں. جی ہاں ابھی سرکار کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے. اب وہ جب اونٹ چرا لیے تو جب عبد المطلب ابرہا کے پاس پہنچے تو کہا کہ میرے اونٹ تم نے کیوں چرا لیے؟ کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے، کیونکہ وہ بڑے لہیم شہیم تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. جی ہاں کہ اتنے حسین و جمیل، اتنے لہیم شہیم، اور تم کو یہ اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. یہ میں تمہارے کعبے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہوں جس کے تم متولی ہو، اور اچھی خاصی فورس کے ساتھ آیا تھا. اور یہ میرے ساتھ لشکر ہے، جرار ہے، ہاں ہاتھیوں کا لشکر ہے. ہاتھیوں کا سب سے بڑا ایٹم وہ اس وقت وہی تھا نا. جی ہاں، جہاں اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے وہاں ہاتھی تو ہاتھی مطلب تھے. یہ تو آپ نے فرمایا کہ تو جو کہنا چاہے کہ مجھے میرے اونٹ لوٹا دے، جس کا کعبہ ہے نا وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. حفاظت کر لے تو گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان یقین کھو بیٹھا ہے. میں اور آپ سب پر فرض بنتا ہے لازمی ہم آنسوؤں سے روئیں تاکہ کم از کم ہم وہاں پہنچ نہیں سکے مگر ہم الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. اس کو ہم نے بہت کمزور سمجھ لیا ہے. ہاں ہمیں اس ہتھیار پہ یقین ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نہ خود مومن رہے ہیں نہ ہمیں اس ہتھیار کی ایک بات ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے میں تو گناہ گار ہوں. بھائی گناہ گار کوئی کتنا بھی بڑا ہو لیکن وہ دوسروں کے لیے دعا کرے گا، دعا قبول ہوگی. یہ عظیم ترین بات ہے رسول اکرم کی کہ ہم چاہے کتنے بھی گناہ گار ہوں مگر میں اگر آپ کے لیے دعا کروں گا نا تو کیونکہ گناہ میں نے کی ہے نا، میرے گناہ آپ کی دعا میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. اس لیے ہر مسلمان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کتنا بھی گناہ گار صحیح مگر میں کسی اور کے لیے دعا کروں گا تو میری دعا اثر کرے گی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات ثابت ہے. تو اپنا فرض ادا کریں. بہرحال سیلانی ویلفیئر جو ہے وہ الحمدللہ ترکی سے رابطے میں ہے. ہم الحمدللہ ترکی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے. ہمیں ریاست سے وزیر اعظم پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، وزیر امور خارجہ سے رابطہ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ سیلانی بھرپور طور پر فلسطینیوں کی مدد کے لیے جائے گا. انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اوکے، یہ بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ کرے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپروول آ جائے. وہاں پہ جتنے بھی جو مسلمان بہن بھائی ہمارے فلسطین میں موجود ہیں ان کو واقعی اس وقت مدد کی ضرورت ہے، اور دنیا بھر سے جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں یا وہ ممالک جو وہاں پہ جا سکتے ہیں ڈائریکٹلی، ان کا سب سے پہلا حق ہے اس وقت، پہلا فرض ہے ان کا کہ وہ جائیں اور ان کی مدد کریں کیونکہ وہ آج موقع ہے. آج موقع ہے کیونکہ دیکھیں وہ حالات تھے نا جس میں بمباری ہو رہی تھی، اس وقت تو کسی کا جانا محال تھا. آج موقع ہے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جا کر ان کی ادویات میں، خوراک میں اور دیگر مالی ذرائع سے ان کی مدد کر کے ان کے حالات پر ان کا کچھ سہارا بن سکتے. آج موقع ہے. تو الحمدللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس ہفتے میں ہی اللہ نے کوئی موقع دیا تو میں چلا جاؤں گا فلسطین انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم وہاں پر ان کی خدمت کریں گے. سیلانی پوری دنیا کے لیے کام کرتا ہے، پورے ورلڈ، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے دنیا لیے، جہاں بھی مسائل ہیں ہم پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے کھڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پابندیاں ہیں کچھ راستے، اسی لیے سب سے پہلے میں نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا فوراً، سمجھے، پھر امور خارجہ کے وزیر شاہ صاحب سے میں نے رابطہ کیا. تو میرا الحمدللہ مسلسل رابطہ ان لوگوں سے ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم یہ کام کریں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام صبا ناز ہے. جی صبا جی، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں سرجانی سے بات کر رہی ہوں، کراچی سے. کراچی سے بات کر رہی ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟
मेरा सवाल ये है कि अभी एक पहले मेरी दुकान थी, मशे से भरी हुई थी मेरी दुकान फुल, तो मेरे घर में आग लग गई थी, सब जल गया तकरीबन मेरा। तो अभी दोबारा से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जब भी मैं कुछ ना कुछ करती हूँ मैं नीचे आ जाती हूँ फौरन। अब इतने हालात हो गए मेरे कि मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, हसन, अलीशा, आयान। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या मसला है, मैं कोशिश करके उठती हूँ फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, ऐसा क्यों? कोई ना कोई नुकसान हो जाता है मुझे। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम में रहती हूँ, प्लीज कुछ मदद उनसे पूछें, कुछ कर सकते हैं वो करें, नहीं तो मुझे कुछ पढ़ने का बताएं प्लीज। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने बच्चों का भी नहीं कर पाती। दोनों बातें, दोनों का जवाब देते हैं आपको, दोनों का जवाब देते हैं। ठीक है सबा बहन, इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं बच्चे भी मेरे पढ़ नहीं पा रहे, 9 क्लास में मेरी बेटी है, मैं उसका भी नहीं कर पाती, बेटे का भी नहीं कर पाती, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपने कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया। हम यकीनन इस हवाले से अपने प्रोग्राम में अब देखते रहिए, हम आगे बात करेंगे और फिर हम रहनुमाई लेते हैं बशीर फारूकी साहब से। सर हम बात कर रहे थे दुआ के बारे में। दुआ, जब दुआ के लिए सभी हाथ उठाते हैं और नमाज के बाद दुआ जो है वो लाजमी तौर पे हम दुआ करते हैं, तो सबसे पहले किसके लिए दुआ मांगनी चाहिए? हमें पता होता है कि हमने जो नमाज पढ़ी है, मतलब वो भी शर्मिंदगी वाली नमाज होती है कि एक वो उस तरह की शायद वो पता नहीं कबूल हो या ना हो। फिर वो अब हमारे अपने इतने मसाइल होते हैं, माँ बाप, वो सब, उनके लिए दुआएं मांगे या शुरू कहाँ से करनी चाहिए, ये बताएं। देखिए, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आमाल की अदायगी से बढ़कर इसकी कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करो। अच्छा। आमाल की अदायगी के बंदा नमाज तो नाकिस पढ़ रहा है, हाँ, रोज़े नाकिस रख रहा है, लेकिन अल्लाह से इस आमाल जो कर रहा है वो तो करता रहे, लेकिन इसकी कबूलियत के लिए सबसे ज़्यादा तरजीह दे। तो सब हम नमाज़ पढ़ कहेंगे, या अल्लाह तुझे अपने प्यारे नबी का सदका, सारे वलियों का सदका, तू हमारी टूटी फूटी नमाज कबूल फरमा। फिर सबसे पहले हमारी, हमारे माँ बाप की, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, और फिर अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन्नार। ये वो दुआ है जो तमाम दुआओं की जान है। अच्छा, अल्लाहु अकबर। ये ऐसी दुआ है कि इसमें क्या चीज़ें जो नहीं आती। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत से हमारी दुनिया को, हमें दुनिया भलाई अता फरमा। तो भलाई में हर सेहत भी आ गई, रोज़ी भी आ गई, इज़्ज़त भी आ गई, बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, कारोबार भी आ गए, सब ही आ गया। और रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, हमें आखिरत भलाई अता फरमा। वक़ीना अज़ाबन्नार, सबसे बड़ी सज़ा अज़ाब के, नार की सज़ा है। हाँ। तो ये दुआ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खूब मांगा करते थे। अगर मैं और आप नमाज के बाद ये दुआ 11 मरतबा मांग लें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन्नार, मैं समझता हूँ हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। सुभान, इंशाल्लाह इसी तरह जो है अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात जो हैं वो दूर फरमाएंगे और दुआएं कबूल होंगी हमारी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ मानसेरा से। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन साहिबा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। क्या सवाल है आपका, क्या कहेंगी? जी, मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे साथ खफा चले गए हैं। अब मुझे बताएं कि मैं कोई ऐसा वजीफा करूं। वो बिल्कुल अचानक उनकी मौत वाक़या हो गई है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं जो कुछ कर सकती हूँ, मुझे दिली और ज़हनी सुकून नहीं है। और दूसरा, मेरा बेटा जो है वो बहुत ही नाफरमान है। एक ही बेटा है तो बहुत ज्यादा नाफरमान है। मेरी बिल्कुल कोई किसी किस्म की बात नहीं सुनता। बच्चियों की शादी हो गई है और मैं जो है बीमार रहती हूँ, तो वो जो है बस मैं, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आपकी तरह हर माँ को बेटा नसीब करे कि ये दुनिया थोड़ी सी दुनिया है, वो दुआ ले ले। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपने कॉल किया। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बशीर साहब से हम बात करते हैं इस बारे में और आपको सुकून पहुंचेगा। दुआ भी करेंगे आज हम आपके लिए ख़ास तौर पे। सर, बच्चे आजकल माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, ये बड़ी तकलीफ है और माँ बाप को इसका बड़ा रंज होता है कि हम अपना पेट काट के इनके नवाले इनको देते रहें, इनकी ज़रूरतें पूरी करते रहें
اور بچے جو ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں. اتنا بھیانک عذاب ہے. ایک تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب مؤخر کرتا ہے, گناہوں کی سزائیں مؤخر کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, جھوٹ بولتا ہے, یہ کرتا ہے عذاب کو. لیکن ماں باپ کی نافرمانی اتنا بھیانک جرم ہے کہ یہ سزا مؤخر نہیں ہوتی, یہ دنیا میں ہی ہو جاتی ہے. اور سرکار کریم نے جو وہ بیان کیا کہ جو ایک جہنم میں کنواں ہے ہب ہب, جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو ہب ہب کنویں جو ہے پھر وہ اس آگ کو اور بھڑکاتا ہے. تو اس میں جو 4 بڑے مجرم ڈالے جائیں گے, ان میں فرمایا ایک تو بے نمازی ہوگا, ایک زانی ہوگا, ایک شرابی ہوگا, اور ایک ماں باپ کا نافرمان ہوگا. یعنی زانیوں شرابیوں کے ساتھ بے نمازی اس کو ماں باپ کے نافرمان کو ملایا ہے. سوچو اتنا بدترین جرم ہے. ہاں کتنا بدترین جرم ہے. اور تو کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ کیا بنیادی تربیت میں ہم مس کر رہے ہیں یہ چیز؟ پھر یہ تو ماننا پڑے گا کہ رب کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. رب کا فرمان ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے دن سے ہی بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی فکر بڑھ جانی چاہیے کہ اب مجھے جو ہے نا اکیلا نہیں اپنے آپ کو بچنا, اس کو بھی بچانا ہے. اس لیے بہت سی, میں سگریٹ پیتا ہوں تو اب مجھے سگریٹ چھوڑ دینی پڑے گی. چھوٹی سی مثال ہے جو مجھے میرا, کیونکہ میں بچے کا سب سے بڑا جو ہے سمبل ہوں, تربیت کی سب سے پہلی تربیت گاہ میں ہوں. بے شک. تو اگر میرا معاملہ ایسا ہوگا جو بد اخلاقیوں کا نہ کرنے والے کاموں کا ہوگا تو میرا بچہ اس کو ایڈاپٹ کر لے گا. صحیح ہے. تو یہ آج بدقسمتی سے گھر بدل جاتا ہے تو بیوی سے بات نہیں کرتا, وہاں سے بات موبائل پہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے, بچے کو موبائل چاہیے ہوتا ہے. تو دیکھو یہ یاد رکھنا, جب تک آپ کنوارے تھے نا تو آپ کی ذات تک آپ سے بات درست تھی. اب آپ کی ذات نہیں, کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعایا, اب تم سے تمہارے نچلوں کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو ابتدا میں ذرا خرابی ہو گئی ہے, برا مت لگانا. ماں باپ نے ابتدا میں اس بات کی طرف توجہ نہیں گئی, نتیجہ بات ہاتھ سے نکل گئی. لیکن بہرحال جو اب نئے جوڑے بننے والے ہیں, جو لڑکیاں سن رہی ہیں, لڑکے سن رہے ہیں, خدا را وہ سوچ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نے اس کو جو ہے کیئر نہیں کیا اس بات کو, تو آگے چل کر تمہاری بچیاں تمہارے بچے شاید گھر سے باہر نہ نکال دیں آپ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ایک وقفہ ہے میرے دوستو, وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مگر میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم دوران وقفہ بھی آپ کی کالز اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ لے رہے ہیں. تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں, اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جو ہم نے سوالات لیے ہیں اور جو ابھی لیں گے, یہ سب وقفے سے آنے کے بعد وہ پروگرام میں ڈسکس کریں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرعی اور روحانی رہنمائی کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. خاص طور پہ استخارہ کے حوالے سے آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی پروگرام میں ہم نے شامل کیے ہیں. وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی صبا صاحبہ کی کراچی سے. انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ہم نے دوران وقفہ بھی سوالات لیے ہیں جو ہم نے لکھ لیے ہیں, ہم جیسے جیسے آگے وقت ملتا رہے گا ہم انہیں شامل کرتے رہیں گے. صبا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ایک دکان ہے جو بھری ہوئی تھی, اس میں آگ لگ گئی. اور جب بھی انہوں نے کہا کہ میں جب بھی اٹھتی ہوں میں نیچے آ گرتی ہوں, مطلب جب بھی کوئی تھوڑی سی مالی طور پہ بہتر ہونے لگتا ہے سب کچھ, اور پھر سے جو ہے نا وہ کرائسس میں آ جاتی ہوں. کیا وجہ ہے؟ ان کے بچے بھی ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. کچھ حالات کی بہتری کے لیے بتائیے, استخارہ کر کے بتائیں معاملہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صبا صاحبہ, میں نے استخارہ کر لیا ہے, وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ ہم روزی بڑھاتے بھی ہیں, تنگ بھی کرتے ہیں. تو کبھی روزی تنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ قدرت کی طرف سے ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے سوال کیا کہ اب اس کے لیے کیا کیا جائے, تو اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ بڑھائیں. حدیث پاک میں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. گھر میں 4 بھی افراد بالغ ہیں, جیسے آپ نے کہا میرا بچہ 9ویں میں پڑھتا ہے, یہ بھی بڑا بچہ ہو گیا, سب کو فجر کی نماز پڑھوائیں. وہ یقین پڑھتے بھی ہوں گے. تو یہ اگر گھر میں 4 بالغ ہیں اور 3 بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو گھر میں تنگی آتی ہے. تو ایک تو نماز کی پابندی رکھیں. یا وہاب و یا رزاق. وہاب کے معنی
بہت دینے والا، رزاق کے بارے روزی دینے والا، یا وہابو یا رزاق کو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور آپ نے کہا کہ کیا سیلانی ہماری مدد کر سکتا ہے تعلیم میں؟ تو جی ہاں، الحمدللہ سیلانی صبح سے لے کر شام تک مدد کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے ہمارے ادارے میں درخواست دینی ہوگی۔ صبح 9 بجے سے ہماری خواتین آ جاتی ہیں اور شام 5 بجے تک ہوتی ہیں۔ آپ آ جائیں، خواتین میں آپ آئیں گے انشاءاللہ آپ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یاسمین صاحبہ نے ہمیں مانسہرہ سے انہوں نے کال کیا، انہوں نے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہ خود بھی بیمار رہتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے شوہر جو ہیں جن کا انتقال ہو گیا وہ ان سے خفا ہی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور انہیں یہ کہتی ہیں کہ مجھے نہ دلی سکون ہے نہ ذہنی سکون ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نافرمان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو قرار اور سکون عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ 24 گھنٹے پڑھتی رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اور خاص کر کے آج جمعے کے دن تو مغرب سے عصر سے لے کے مغرب تک ہی پڑھتے رہیں اور آخر میں دعا مانگیں۔ دوسرا یہ کہ ایسے حالات میں اور ہر حالات میں مرحوم کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 700 تسبیحیں ہوتی ہیں، 100 دانے کی، یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے شوہر خواب میں آ کر آپ کو انشاءاللہ امید دلائیں گے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو بھی ناراضگی کا شبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان پر اگر خدا نخواستہ تکلیف ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو یہ کلمہ پڑھیں گے تو ان کے دل کی بے قراری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور جو بچہ ہے اس کے لیے جمعے کی نماز پڑھ کے یا ظہر کی نماز پڑھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر چینی اور نمک کے برتنوں میں دم کریں، اور پھر اسی سے پورا ہفتہ کھانا پکائیں، پھر آئندہ جمعہ دعا کریں۔ جو بھی یہ کھانا کھائے گا، کیونکہ ودود کے معنی محبت کرنے والی ذات، جو بندہ یہ کھانا کھائے گا اس کے دل میں محبت کرنے والی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ سے بھی نافرمانی نہیں کرے گا، کسی اور کا بھی بد اخلاق نہیں رہے گا۔ تو یہ سب کے لیے پیغام ہے جن کے گھروں میں کوئی پورے عالم کے لیے، ناراضگی، ناچاکی، لڑائی جھگڑا، پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی صحیح ہے۔ اچھا جی، رضوان صاحب نے میں راولپنڈی سے فون کیا، انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، بتاتا ہوں کس بات کا شکریہ ادا کیا۔ محمد لقمان صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہ ملک سے باہر شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے 2 بھائیوں کی پہلے شادی ہوئی ہے، وہ باہر چلے بھی گئے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، اسی کا شکریہ ادا کر رہے تھے وہ، مگر ان کو محمد لقمان صاحب کو کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا ہے شادی کے حوالے سے، خود بھی یہ گاڑی چلاتے ہیں، کام میں بہتری کے لیے دعا بھی کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تو کریں، لیکن یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ ملک سے باہر شادی کرنا چاہے تاکہ میرے حالت اچھے ہو جائیں۔ حالات تو یہاں بھی لوگوں کے 22 کروڑ عوام یہاں بھی تو رہتی ہے نا، بالکل رہتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ انتظار کرتے ہیں تو اس کے لیے وظیفہ دے دیتا ہوں میں آپ کو، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جب انسان کی شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کر لینی چاہیے، رسول پاک کا فرمان ہے، کیونکہ نکاح جو ہے نا 3 طرح کے ہیں، ایک تو نکاح سنت ہے، ایک نکاح واجب، اور ایک نکاح فرض ہے۔ یہ تینوں ایک ہی نکاح ہے نا؟ نکاح تینوں نکاح ہے، لیکن نکاح فرض اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان کے بس میں بدکاری سے بچنے کی طاقت نہیں بچتی، تو پھر غلط راستے کی جانا، تو اب بدکاری بچنے کی طاقت نہیں ہے، اب اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، فرض اب نہیں کرے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ بندہ انتظار کرتا رہے کہ مجھے ملک سے باہر رشتہ آئے گا تو کروں گا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ بہرحال یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ 5 تسبیحاں عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھیں، انشاءاللہ کوئی غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کی روزی کے لیے بھی آپ پڑھیں اور بھائی کے سفر کے لیے بھی پڑھیں۔ اچھا، ان کے بھائی جو محمد عثمان ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی وظیفہ لیا تھا باہر جانے کے لیے، وہ بتا رہے تھے وہ کون سا چاندنی، ہمارا جو مرکز ہے اسلام آباد میں چاندنی چوک پر ہے، اچھا وہاں سے انہوں نے لیا تھا وظیفہ، ماشاءاللہ ان کی بیرون ملک شادی ہو گئی تو وہاں برسر روزگار بھی ہے۔ تو یہ اسی لیے تو وظیفے مانگ رہے ہیں، ملک سے باہر شادیاں تو آپ کے وظیفوں سے ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے سب کے صحیح ہو جائے۔ دوستو، ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم جو سوالات ہمارے پاس رہ گئے ہیں، جیسے لاہور سے نورین صاحبہ کا سوال ہے، زاہدہ صاحبہ کا ہے، کراچی سے مینا صاحبہ کا ہے، کراچی سے سوال جو ہم لکھ چکے ہیں، یہ ہم شامل کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں دعا بھی ہوگی جس پہ میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور شرکت کریے گا سب مل کے۔ تو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔
ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, اور ہم نے پچھلے وقفے میں جو سوالات لیے تھے جو باقی تھے وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. جس وقفے سے ہم ابھی واپس آئے ہیں اس میں ہم سوالات اس لیے نہیں لے سکے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم وہ آپ کے یہ والے سوالات بھی شامل کر پاتے. تو انشاءاللہ جو ہمارے دوست کال کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, یا جو بات کرنا چاہتے ہیں جن کی کال نہیں ملی, وہ آئندہ جو ہفتے میں جمعرات اور جمعے کے دن 10 سے 11 بجے کے بیچ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بشیر فاروقی صاحب سے جو کچھ دوستوں نے سوالات کیے وہ جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ شامل کرتے ہیں. نورین صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا تھا, اور اچھا ہاں انہوں نے کال کیا تھا مگر ہم نے ان کا انتظار بھی کیا, ان سے بات نہیں ہو سکی تھی. تو آپ نے کہا تھا کوئی بات نہیں, ہم ان کو جو ہے استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کو 4 بڑے بڑے انعامات کی یقین دہانی کروائی. ایک اسے رزق دے گا, ایک اسے اولاد دے گا, ایک اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا, اور ایک اسے مددگار عطا فرمائے گا. اب اولاد ہے بھی تو اولاد اچھی ہو جائے گی, رزق ہے تو اور بڑھ جائے گا, خاندان ہے تو خاندان مدد کرے گا, زندگی ہے تو خوشگوار کر دے گا. تو یہ اس کے لیے میں اس میں سے کہوں گا کہ بات نہیں ہو سکی مگر وہ استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم 70 مرتبہ ہر نماز میں پڑھیں, انشاءاللہ ان کا ہر غم دور ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر ہمیں زاہدہ بہن نے فون کیا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے, دونوں آنکھوں کا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ کا بھی رسولی کا آپریشن ہوا تھا, تو ان کو کچھ پڑھنے کو. ایک تو یہ کہ آپریشن سے بچنے کا ایک دوسرا سن لیں, پھر میں ان کا جواب دیتا ہوں. اگر ہم روزانہ نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں, کسی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو, تو ہمیں انشاءاللہ زندگی میں آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ چاہے گا تو اس کی مرضی. دوسرا یہ کہ ان کے لیے یہ کراچی میں رہتی ہیں, یہ میرے پاس ادارے میں ان کے والد آ جائیں, خود آ جائیں, ہم ان کو دونوں ماں بیٹیوں کے لیے علاج دے دیتے ہیں تاکہ ان کو شاندار فائدہ حاصل ہو جائے. تیسرا یہ کہ آنکھوں کی روشنی کی بحالی کے لیے جب سرکار کا نام اذان میں آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائیں, ٹھیک ہے, اور جب وضو کر چکے تو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد انا انزلنا فی لیلۃ القدر والی صورت آسمان کو دیکھ کے پڑھیں, تو انشاءاللہ زندگی بھر ان کی آنکھوں کا مسئلہ دوبارہ ان کو پریشان نہیں کرے گا. اور امی جان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا سلام و یا اللہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہیں سلامتی بھری زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اچھا, مینا صاحبہ نے ہمیں کراچی سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ہیں جن کا نام ہے اہید, وہ جاب بدلنا چاہتے ہیں. استخارہ کر کے بتائیے کہ اجازت ہے یا نہیں. نہیں, اجازت نہیں. جس جاب پہ ہیں وہاں پہ شکر ادا کریں اور نوکری کریں, انتظار کریں, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آنکھوں کی روشنی کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانے چاہیے. تو اچھا, یہ کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا اور یہ اس کے پیچھے کیا وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو یہ بتائیے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا باتوں باتوں میں, تو آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے. تو اب یہ کہ یہ صدیق جو سنت صدیق اکبر ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک جو بھی اس کو قابل کرے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا اور اس کو اس کا فیضان ملتا رہے گا انشاءاللہ. زندگی بھر اسے آنکھوں کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے, مگر ہمارے پاس کچھ 4 منٹ کے قریب ہیں, تو ہم وہ چاہیں گے کہ وہ 4 منٹ جو ہے ہمارے دعا میں گزریں. اور آپ سب دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے پروگرام دیکھا, اور اپنا فیڈ بیک جو ہے ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کو ختم کریں گے. ابھی انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مالک، اے بادشاہ کریم، اے مہربان رحمان رحیم، تجھے تیری عظمتوں، تیری رفتوں، تیری بلندیوں، تیری شان کا واسطہ وسیلہ الہ العالمین ہماری، ہمارے ماں باپ کی، سارے محرومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ ابھی ہماری ایک بہن نے ہم سے اپنے شوہر کے انتقال کے بارے میں بات کی، یا اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کے پوری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، عذاب قبر سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ بتقاضۂ بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے معافیہ مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، الہی ہماری معافیہ، ہماری توبہ سچی بنا دے، ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ جتنا ان کا نقصان ہوا اس نقصان کو نفع سے بدل دے، جتنے شہید ہو گئے ان کے درجات بلند فرما، جتنے زخمی ہیں پروردگار ان کو شفا عطا فرما، جتنے لاپتہ ہو گئے ان کا پتہ عطا فرما، جتنے بے قصور قید پڑے ان کو رہائی عطا فرما۔ اسلام کا بول بالا کر، مسلمانوں کا بول بالا کر، مسلمانوں کے دشمنوں کو ناکام و نامراد کر۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے ساری امت کو شفا عطا فرما، ہم دعا کرنے والوں کو بھی شفا عطا فرما، ہمارے ساتھ جتنے کالرز ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، پوری امت کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خزانوں سے روزی عطا فرما، حلال طیب برکت والی روزی عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، اپنے خزانوں سے عطا فرما، تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، خوش اخلاقی اور تیری تقدیر پر راضی رہنے والا بنا۔ اپنے ہدایت یافتہ بندوں جیسی ہدایت دے، اپنے عافیت یافتہ بندوں جیسی عافیت دے۔ یا اللہ جو کام تو نے اپنے ذمے میں لیے ہیں جن نیک بندوں کے، ان کے صدقے ہمارے کام بھی اپنے ذمے کرم میں لے لے، ہمارے حالات کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باہمی تعلقات بھی اچھے کر دے، ہمارے اندر الفت اور محبت پیدا فرما دے، برے دن، بری گھڑی، برے وقت، برے دوست اور برے ہمسایوں سے بچا لے، برے اخلاق، بری عادتیں، بری خواہشات سے بچا لے۔ جو بے رشتہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو بے اولادوں نے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کا اپنا ذاتی مکان ہو جائے۔ یا اللہ جو مقروض ان کو بارے قرض سبکدوشی عطا فرما دے، جو پروردگار مسافر ہیں انہیں خیر سے اپنے وطن پہنچا دے، جو وطن سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے جانے کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ پروردگار جہاں جہاں جو مسلمان پورے عالم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ہماری زبانوں کو اپنا ذکر کرنے والا بنا، دلوں کو شکر کرنے والا بنا، بدن کو صبر کرنے والا بنا، آنکھوں کو تیرے خوف سے رونے والا بنا، ہمارے بدن کو اے اللہ صبر کرنے والا بنا، ہمارے تمام نیک مقاصد کو پورا فرما۔ جمعۃ المبارکہ کی برکت سے ہماری اس وقت کی مانگی جانے والی اور زندگی بھر کی مانگی جانے والی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو اپنے مقبولین کی مقبول ہونے والی دعاؤں کے صدقے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔